آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم حاضرین اور سامعین کرام، آج یہ سعادت کا موقع ہے کہ اس ملاقات میں ادارہ اصلاح و ترقی سوسائٹی کے زیر اہتمام ہم سب ایک انتہائی اہم دینی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ گفتگو محض گفتگو نہ رہے بلکہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مفید برکتوں کا باعث بنا دے اس ملاقات کو، ان باتوں کو. ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، آج کی اس نشست کا عنوان انتہائی اہم ہے اور برسوں بلکہ صدیوں سے ابتدائے عہد سے لے کر اب تک اور انتہا تک یہ موضوع اپنی اہمیت کھونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ موضوع یعنی اجتماعیت، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد، یہ ایسا موضوع ہے جو اگر مسلمانوں کو انفرادی طور سے تربیتی نقطۂ نظر سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے عقائد اور ایمانیات کی ضرورت ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس سے جڑی ہوئی چیز اجتماعیت اور قرآن و حدیث کے دائرے میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے. اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی سعادتیں، کامیابیاں، مسلمانوں کی فتوحات اور ترقیات حاصل نہیں ہو سکتی. اسلام نے، قرآن و حدیث نے اجتماعیت پر بہت شدید زور دیا ہے. سب سے پہلے ہم اجتماعیت کا ہلکا سا تعارف، یہ جمع سے بنا ہے، جیم میم عین. جمع کرنا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اور عربی زبان میں بھی یہ ہے. جمع اسی سے ہے اجتماع، کسی چیز کو جمع اکٹھا کرنا، یکجا کرنا، ملانا، ضم کرنا. اور اجتماع اکٹھا ہونا، ضم ہونا. اصطلاح شریعت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے اس طرح مل کر رہیں، باہم اس طرح انضمام اختیار کریں کہ ایک دوسرے کے لیے متعاون اور بھائی بھائی بن جائیں اور آپس میں تفرقہ اور اختلاف کا خاتمہ کر دیں. اور یہ اجتماعیت کا میں نے ہلکا سا مفہوم بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز کے گرد مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہوگی، ان کا اتحاد واقع ہوگا، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یعنی یہ اجتماعیت کی بنیاد ہے. قرآن اور حدیث نے اجتماعیت پر اتنا زور دیا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ بیان کیا، اس کے فوائد کو اگر ہم ذکر کریں تو دنیا اور آخرت کے سارے فائدے اجتماعی ہی نہیں، قومی اور ملی ہی نہیں، بلکہ انفرادی حیثیت سے بھی مسلمانوں کی عزت، ان کی سعادت، ان کا وقار، دوسروں پر ان کا رعب اور دبدبہ، اور مسلمانوں کے تشخص کا محفوظ رہنا، یہ ان کی اجتماعی قوت پر منحصر ہے کہ جس قدر مسلمان اکٹھا ایک قوت اور ایک جان کی طرح ہوں گے، اسی اعتبار سے ان کو عزت، وقار، قوت، شوکت ملے گی، حکومت ملے گی. اسلام نے، اگر آپ دینی تعلیم کا جائزہ لیں تو عقائد سے لے کر چھوٹے چھوٹے امور تک، معاملات تک، ہر جگہ
انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان انفرادی زندگی کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ یوں بھی عام طور سے یہ کہا جاتا ہے، علماء شہریت یہ کہتے ہیں، عمرانیات کے علماء، کہ انسان مدنی بالطبع ہے، طبیعتاً مدنی ہے، شہری اور اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے بغیر انسان اپنا گزارا نہیں کر سکتا۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک آتا ہے وہ بھی بغیر دوسروں کے تعاون کے، دوسروں کی مدد کے اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی ایک کام بھی انسان انفرادی طور سے انجام نہیں دے سکتا۔ جانوروں کی طرح، وحشی درندوں کی طرح یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان سماج اور معاشرے میں جیتا ہے، اس کے لیے ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے سے معاملات، اختلافات اور دوسرے معاملات پیش آتے ہیں، لہذا ان کے درمیان ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظام دنیا میں روئے زمین پر، چونکہ ہمارا پہلے ہی کافی وقت انتظامات میں گزر چکا، اس لیے تفصیل کے بغیر میں یہ عرض کروں کہ اگر ہم تقابلی مطالعہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں اجتماعیت، اتحاد و اتفاق، باہمی تعاون، اخوت و بھائی چارہ، محبت و مروت کا، باہمی ہمدردی کا درس دیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، آپ کو کسی دوسرے مذہب میں نہیں نظر آئے۔ مگر یہی میں ایک جملہ یہ بھی کہوں، ایک عرب عالم کا بڑا مشہور جملہ، کہ جتنا مسلمانوں کو اتفاق کا حکم دیا گیا، اتنا ہی مسلمان اتفاق سے دور ہے۔ اور انہوں نے کہا اتفقوا اللہ یتفقوا، مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے، اس بات پر متحد اور اکٹھا ہو گئے ہیں کہ متحد نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ہلکا سا سرسری سا تذکرہ کریں کہ کس طریقے سے اسلام نے اتحاد اور اجتماعیت کی تعلیم دی ہے، اور اس کو دکھ پہنچانے والی، ان اجتماعیت کو ضرب لگانے والی چیزوں سے جو ہے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کا درس اور تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد جو میں نے ابھی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی مشہور آیتیں ہیں، 3 آیتیں، کہ اللہ سے ویسے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں لمبی چوڑی بات کیے بغیر میں یہ کروں کہ تقوی کی تشریحات آپ پڑھیے، ایمان کے ذریعے سے ذاتی اور نفس کی، اپنی خود کی تربیت کر کے اللہ کا ڈر، اللہ پر ایمان اور اس کے حقوق کی شناخت، اور اس کے تابع میں جتنی بھی ایمانی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو مان کر دین کو اپنا لینا، دین کی باتوں کو، احکامات پر عمل کرنے کے لیے رضامند ہونا، اس کی آمادہ ہونا، کوشش کرنا، اور ممنوعات سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ سے کا تقویٰ ویسے اختیار کرو جیسا کہ حق ہے۔ یہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم یہ کہہ دیں قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ تو تقویٰ اختیار کیا جائے گا تو انسان کی ذاتی اور انفرادی اصلاح ہوگی۔ اس ذاتی اصلاح کے بعد جو ایمانیات اور اخلاقیات کے ساتھ ہوگی، دوسرا مرحلہ ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں گروہ در گروہ، فرقہ در فرقہ نہ بن جاؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ مختلف سلف و خلف کی تفسیرات اٹھائیے، اللہ کی رسی سے مراد کسی نے قرآن کہا، کسی نے سنت کہا، کسی نے اسلام کہا، کسی نے جماعت کہا۔ اب یہ امام قرطبی وغیرہ کے کچھ اقوال میں بیان کروں گا کہ ولا تفرقوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت میں مختلف بدعات، خرافات اور اپنی ذاتی رائے کو اختیار کر کے قرآن و حدیث سے علیحدگی اختیار نہ کرو، اس سے فرقہ اور اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اپنے اوپر اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے، اذ كنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، دلوں میں یگانگت، محبت، اخوت پیدا کر دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے ذریعے سے، اللہ کی نعمت کے ذریعے سے جو اس نے انعام کیا، اسلام دیا، ایمان دیا، اس نعمت کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا، تاریخی حوالے سے آپ دیکھیے کہ اسلام کی ان تعلیمات کے آنے سے پہلے عربوں کا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں مبعوث ہوئے، پہلے مکہ اور پھر مدینہ، وہاں اختلافات کی کیا نوعیت تھی۔ ایک ایک چھوٹے سے جھگڑے کی بنیاد پر 40 سالوں تک آپس میں جنگیں ہوا کرتی تھی، اتنا شدید اختلاف ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نعمت اسلام کی وجہ سے، اسلام گویا ایسی نعمت ہے جو ایسے اختلافات، عصبیات اور اختلافات کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ تم پہلے دشمن تھے، اب بھائی بھائی بن گئے اسلامی نعمت کی وجہ سے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کیجئے کہ یہ اسلام ہمارے پاس بھی ہے، کیا ہم ایسے اسلام کے سچے نمونہ، یہ قرآن کی آیت کے آئینہ دار ہیں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پر تھے، کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہاں اس سے بچا لیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ یہ پہلی تعلیم تھی کہ تقوی اختیار کر کے اپنی اصلاح کرو، ہاں، تعمیر ذات۔ اور دوسری تعلیم اس دوسری آیت میں دی کہ تعمیر ذات کے بعد تعمیر جماعت ہو، اجتماعیت کی تعمیر ہو۔ اور جب انسان ذاتی طور پر مکمل مسلمان بن جائے عقائد و اخلاق کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد ایک جماعت بن جائے، پورے مسلمان جسد واحد اور بنیان واحد ایک عمارت بن جائے، ایک دوسرے کو قوت دینے والے متعاونین، تو اب اس جماعت کا کام دنیا میں یہ ہے جو اگلی آیت میں بیان کیا گیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہیں ایک ایسی امت ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکر سے روکے۔ میں نے وَلْتَكُن مِّنكُم میں مین کا بیانیہ والا ترجمہ کیا، تبعیض والا، بعض والا نہیں کیا، اہل علم جانتے ہیں اس کی تشریح اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہاں، کہ یہ تمہارا کام ہونا چاہیے کہ اب دنیا میں خیر پھیلاؤ، دعوت الی الخیر کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دنیا کو نیکیوں سے بھر دو، برائیوں سے پاک کرو۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں جو ہدایات ہیں، اہل علم کی جو تفاسیر اور تشریحات ہیں، اگر ہم اسے بیان کریں تو وقت ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ان آیتوں پر غور کیجیے اور کچھ دوسری آیتوں کو سامنے رکھیے اور ان آیتوں کی تفسیر میں انہیں محسوس کیجیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے، بعض احادیث پر بھی نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر مسلمانوں کا دو گروہ آپس میں، دو طائفے آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کر دو۔ اصلحوا بینکم، ان دونوں کے درمیان صلح کر دو۔ اس صلح کا حکم آپ اتحاد اور اجتماعیت کو تعمیر کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لیں کہ مسلمانوں کے درمیان صلح، صفائی اور اصلاح کے لیے قرآن نے کن کن مراحل پر تعلیمات دی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نمونے پیش کیے اور کتنی خوبصورت تعلیمات دی۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو قرآن نے کہا کہ دونوں کے درمیان ایک حکم یہاں سے ایک حکم وہاں سے، دو طرف کے آدمی اکٹھا ہو کر دونوں میں صلح پیدا کر دیں۔ والصلح خیر، کہا کہ صلح خیر ہے، بھلائی ہے۔ دو مسلمان بھائیوں میں اختلاف ہو، ان کے درمیان صلح کرا جائے۔ صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا، بلکہ ثواب کا کام قرار دیا۔ اس سے اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کے خاتمے کی اسلام کی تعلیم اور اس کی تاکید کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ جو انتہائی بڑا گناہ ہے، اس کے الگ الگ درجات ہو سکتے ہیں، اس کو اس مرحلے میں کہ دو اختلاف والے مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی ینتمی الخیر الی المسلم، او کما قال، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو کسی مسلمان بھائی کی طرف خیر کی چغلی کرتا ہے، خیر کی بات پہنچاتا ہے، تاکہ دو مسلمانوں میں صلح کرا دے۔ اگر دو مسلمانوں میں صلح اختلاف ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر بغاوت کر رہی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو گروہ طائفہ بغاوت کر رہا ہے اس سے تم قتال کرو، صلح نہ کرنے کی صورت میں اس سے جھگڑا اور جنگ کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ غور کیجئے، مزید میں اس پر تشریح نہ کرتے ہوئے ایک دوسری آیت کی طرف جا رہا ہوں، بڑی مشہور آیت ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم،
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دین کی بنیاد ہے. سارے معاملات اسی پر طے ہوں گے، عبادات اور فلاں اور فلاں فلاں ساری چیزیں، یہ بنیاد ہے. اور جب اس بنیاد پر مسلمانوں کی جماعت اکٹھا ہو جائے گی تو اتحاد اور اجتماعیت کا سب سے بڑا مرکز انہیں مل گیا، پلیٹ فارم مل گیا. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی. اب اللہ اور رسول کی اطاعت کے ضمن میں اولو الامر کی اطاعت کو تابعیت میں بیان کیا کہ اولو الامر، تمہارا جو جماعتی ڈھانچہ بن رہا ہے اس میں صاحب امر جو بن رہا ہے، اسلامی حکومت ہے تو امام المسلمین، اور اب حکومت نہیں ہے تو مسلمانوں کا مرکزی طور پر جو بھی بڑا ہو اس کی سمع و طاعت کرنی ہے. اس پر قرآن حدیثیں اتنی زیادہ ہے کہ آپ جتنی پڑھتے جائیں جو ہے کم محسوس ہوگی کہ اولو الامر کی اطاعت کرو. آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اگر اولو الامر سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت پہلے کہا، ان سے اختلاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی مخالفت کرنا تو اپنے آپ کو ایمان کے دائرے سے باہر کرنے کے مترادف ہوگا. اب اختلاف کہاں ہوگا؟ اولو الامر سے ہوگا. تو اولو الامر سے اگر اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ تصفیہ اختلاف بتایا. اختلاف کا تصفیہ کرنے کا نسخہ کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف یعنی قرآن اور حدیث کی طرف پلٹے، لوٹے، اپنے نزاعات کا تصفیہ اور اختلاف کا خاتمہ کرنے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث میں ہمارے اختلافات کا حل موجود ہے. ہاں، کچھ اجتہادی اور فہم کے اختلافات کی بات ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. ہمارے اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، تبھی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا اختلاف حل کرنے کے لیے لوٹو. اگر حل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتا. اب یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اولو الامر کی اطاعت دراصل کسی شخصیت کی اطاعت نہیں ہے، یہ سسٹم اور نظام کی اطاعت ہے. جیسے نماز میں اللہ تبارک و اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. غور کیجئے کہ امام کی شخصیت، جب ہم اس کے اللہ اکبر تکبیر کہنے پر رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اس کی آواز پر حرکات صلاۃ کو، نماز کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ دراصل اس کی شخصیت کی تقلید یا اس کی اتباع نہیں ہے، یہ اس نظام اور اجتماعی ڈھانچے کی اتباع ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے ہمیں آپ کو امت کو دیا ہے. یہاں لہذا اسی تناظر میں اسے دیکھیے کہ اولو الامر اگر ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہے. اب ان حدیثوں کو لائیے ذہن میں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام، کوئی کن کٹا ناک کٹا انسان اگر امیر بنا دیا جائے، امیر المومنین بنا دیا جائے، تو اس کی بھی سمع و طاعت کرنی ہے. اس لیے کہ اس کی سمع و طاعت کرنا اس کی شخصیت کو ماننا نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کو ماننا ہے جس کو اللہ اور رسول نے لازم قرار دیا ہے کہ اس نظام کو مانا جائے. اب آگے ہم اور ایک آیت کی طرف بڑھ رہے ہیں. سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ کیسے ہیں؟ ان کا اجتماعی ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. دیکھیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی کہا، وہ اپنے دائرہ کار میں اسلامی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے نیکی کا حکم دیں گی، برائیوں سے روکیں گی. ان پر بھی یہ فریضہ ان کی طاقت، قوت اور دائرے کے مطابق عائد ہوتا ہے. نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. آدمی آپ قرآن میں جا بجا دیکھیں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کو مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کی امتیازی شناخت کے طور پر پیش کیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس سلسلے میں جو تصریحات فرمائی ہیں اس کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اجتماعیت کی انہوں نے بتایا قرآن میں اس حکم کو دے کر کتنی زبردست تعلیم دی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے سماج کی ایک علامت اور پہچان ہے. نماز یہ بدنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی ایک شکل ہے، جو راسل عبادات ہے. اسلام کے ارکان میں دوسرے نمبر کا رکن ہے اور زکوٰۃ تیسرے نمبر کا رکن ہے، جو بندوں کو بندوں سے جوڑتی ہے، ایک دوسرے سے محبت یگانگت پیدا کرتی ہے، امیر و غریب کی تفریق کو مٹاتی ہے، عصبیتوں کا خاتمہ کرتی ہے، الفت و محبت اور باہمی تعاون اور ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے. اور اگر علامہ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے پھر بھی ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی اسلامی حکومت نہیں ہے اور امیر المومنین زکوٰۃ کا اجتماعی نظام اگر قائم نہیں کر پا رہا ہے
تو ایسے ہی محلوں اور علاقوں میں بیت المال قائم ہونا چاہیے. جیسے ہم مسجدوں میں جماعت قائم کرتے ہیں ویسے بیت المال جو ہے ہمارا زکوٰۃ کی جماعت کا معاملہ ہوگا. وہ یہاں تک کہتے ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہے کہ اگر انفرادی طور سے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. جیسے جماعت میں شرکت کرنے کی قدرت کے باوجود اگر کوئی جماعت میں نماز نہیں پڑھتا, انفرادی طور پر پڑھتا ہے, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی زکوٰۃ کے معاملے کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, یہی رک کرنا اشارہ کروں, شاید آگے موقع نہ ملے, کہ آپ اسلام کی جتنی بھی عبادات دیکھیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہاں تک کہ جو فرض کفایہ کے امور کہلاتے ہیں جیسے جنازے میں شرکت, اور پھر عیدین ہو, جمعہ ہو, اور جتنے بھی عبادات ہیں, ہر جگہ اجتماعیت کا تصور ہے, اجتماعیت کی تعلیم ہے. ہر عبادت مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف لے جاتی ہے. قرآن کی کئی آیتوں میں کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون, ہاں, کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں, لہذا مجھ سے ڈرو, میری عبادت کرو. دوسرے مقام پر کہا. تو ان آیتوں کے سیاق کو دیکھیے کہ امت ایک ہے. امت کے مسلمانوں کی اجتماعیت یعنی وحدت المسلمین یہ متقاضی ہے, یعنی یہ جڑی ہوئی ہے وحدت رب سے, کہ تمہارا رب ایک ہے. جب ایک رب کو مانتے ہو تو ایک جماعت اور ایک امت ہونی چاہیے, اس کا لازمی تقاضا ہے. میرے بھائیوں, میں ایک بات زور دینا چاہتا ہوں, یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں اس پر صرف آدھا لمبی چوڑی گفتگو کر سکتا ہوں کم علمی کے باوجود, کہ توحید کا بنیادی تقاضا اور توحید کی تکمیل کا حصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے محبت کا, تعاون کا, ہمدردی کا جذبہ رکھے. اگر اس کے اندر یہ جذبات نہیں ہے, اجتماعیت کا لحاظ, مزاج اور رجحان نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی توحید میں کمی ہے. لہذا کتاب و سنت کی بنیاد پر مسلمانوں کا اجتماعی ڈھانچہ اور امت واحدہ قائم ہوتی ہے, اور اس کی جڑ بنیاد اللہ کی توحید ہے. وہ توحید جو تمام رسولوں کی تعلیم کا بنیادی اور ابتدائی نقطہ ہے, اور ان کی دعوت کا خلاصہ ہے. ساری خیر اور بھلائیاں اسی توحید پر منحصر ہے, اور توحید کے جو بنیادی ثمرات اور نتائج حاصل ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا نتیجہ اور ثمرہ ہے اجتماعیت. مسلمانوں کے درمیان الفت, محبت, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ, بھائی چارہ, ہاں, ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی, یہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب توحید میں کمی ہے. اور اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, ان دونوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک اللہ سے جوڑتی ہے, ایک بندوں سے ایک فریضہ جوڑتا ہے, اور دونوں اللہ کے حقوق ہیں. اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کی تعلیم دی. تو بہرحال یہ کئی آیتوں میں ہے, ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. تو اللہ کی عبادت صرف کرنی ہے, اللہ کو رب ماننا ہے, تو امت واحدہ بن کر رہنا ہوگا. یہ اس عبادت کی, توحید کی تکمیل ہے, اس کا حصہ ہے, اس کا تقاضا ہے. چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اکیلے نہیں پڑھتے, جماعت سے پڑھتے ہیں. ہاں, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور سب کا ایک اجتماعی مرکزی نقطہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ہاں, یہیں سے اجتماعیت کی جڑ بنیاد طے ہوتی ہے. اس اطاعت میں جب خامی خرابی ڈالی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننے کی بجائے نفس کی بات مانی جائے, پیر صاحب کی بات مانی جائے, امام کی تقلید کی جائے, فلاں اور فلاں بزرگ اور گروہ کی طرف نسبت اختیار کی جائے, وہیں سے امت واحدہ میں تفرق پیدا ہوتا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت, ایک تعلیم دی تھی, اجتماعیت, توحید اور کتاب و سنت کی بنیاد پر کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. گارنٹی ہے زبان رسالت سے, غلط نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امت میں تفرق ہے, اختلاف ہے, گمراہیاں ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, تو کتاب و سنت کا تمسک نہیں رہا. قرآن کی جو پہلی آیت ہم نے پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس میں بھی سیاق کو جوڑیے کہ اللہ کی رسی کو اگر مضبوط تھاما ہے تو تفرقہ نہیں ہوگا. تفرقہ ہے, اس کا مطلب اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں تھاما ہے. چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام نے ایک طرف دینی اعتبار سے نئی بدعات, دین کے نئے اصول پیدا کیے. آپ پوری اسلامی تاریخ لے لیجئے,
تو صراط مستقیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بیان کیا، صحابہ کرام کا جو عقیدہ اور منہج تھا، اس سے جس نے جیسے جیسے کچھ الگ راستے بناتے گئے، الگ الگ گروہ تشکیل پاتے گئے، فرقے بنتے گئے، اختلافات پیدا ہوتے گئے، اور اختلاف کی بنیاد جن لوگوں نے اپنی بنائی، اپنے خاص عقائد اور اصول اختیار کیے، اسی بنیاد پر وہ ولا اور برا کا معاملہ بھی کرنے لگے کہ جو ہمارے گروہ کا ہے ہم اس سے محبت کریں گے، جو ہمارے گروہ کا نہیں ہے اس سے نفرت کریں گے۔ آج مسلمان، بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمان اس چیز کا عذاب علیم جھیل رہے ہیں، جھیلتے آئے ہیں اور جھیل رہے ہیں، اور اس کی جڑ بنیاد ہے بدعات و خرافات۔ ہم اس بات کا تھوڑا سا تذکرہ آگے کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورہ توبہ کی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بتایا کہ یہ ولایت شرعیہ، شرعی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ توحید اور سنت کے ماننے والے، ہاں، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کی طرف بسنے والے ہوں، وہ رشتے دار ہیں۔ اور اگر توحید کا اور منہج کا فرق ہے، ایک آدمی موحد ہے، ایک مشرک ہے، تو ایک چھت کے بیچ رہنے والے، ایک ہی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہونے والے بھائی بھی الگ ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، فطری محبت الگ چیز ہے، حقوق الگ چیز ہے، لیکن اسلام کے دشمن بن کے، شرک کے سائے میں، توحید کے مخالف بن کے جب بدر میں، احد میں اور دوسرے مقامات پر سگے بھائی اور خونے رشتے دار آئے، تو اسلامی تلواروں نے اس میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا ان کا فیصلہ کرنے میں۔ ہم اور آپ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسے قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ باپ دادا ہو، بھائی بند ہو، ہاں، بیٹے بیٹیاں ہوں، یا پھر ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصول ضابطے سامنے رکھیے۔ ہاں، آگے بڑھتے ہیں، ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں، ایک روایت کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ کس کے لیے؟ ہم نے پوچھا، قلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ کہا للہ ولے کتابہ ولے رسولہ ولے ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہ ایک حدیث، ایک لائن کی ایک حدیث پورے دین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے خیر خواہی، اور مسلمانوں کے امام کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ غور کیجیے، اللہ کے لیے خیر خواہی جو اللہ کے حقوق ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اس پر ایمانیات کے تمام تقاضے، اللہ کی کتاب کے جو حقوق ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی رکھنا، ہاں، ایسا ہی اللہ کی کتاب کے حقوق جو مقرر کیے گئے اس پر ایمان رکھنا، اس کی خبروں کی تصدیق کرنا، اس کے حلال حرام کو ماننا، وغیرہ وغیرہ جو حقوق ہیں، اس سے محبت کرنا، اس کے احکامات سے وہ دل و جان سے ماننا۔ ایسے ہی رسول کے ساتھ خیر خواہی، رسول پر ایمان رکھنا، اس سے محبت کرنا، ان کی خبروں کی تصدیق کرنا چوں چرا کیے بغیر، ان کے احکامات کو بلا چوں چرا مان لینا، ان کی رائے اور ان کی احکامات کے آگے کسی اور کی رائے، اجتہاد، خیال کو مقدم نہ کرنا، صرف رسول کو رسول کا مقام دینا، کسی اور کو وہ مقام نہیں دینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ کے دوستوں سے دوستی، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، آپ کا دفاع کرنا، اللہ کا دفاع کرنا، کتاب کا دفاع کرنا، رسول کا دفاع کرنا، یہ ان کے حقوق میں ہے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کے معنی میں شامل ہے۔ اور ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی، ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی، میرے بھائیوں، یہ ایک لمبا چوڑا عنوان ہو سکتا ہے کہ ائمہ مسلمین۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہاں، تو ابھی تو امیر المومنین ہے نہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر مسلمانوں کا امیر کسی ملک میں نہیں ہے، جیسے ہمارے ہندوستان، پاکستان میں، تو کیا یہ اس بات کا پروانہ یا جواز ہے، لائسنس اور اجازت نامہ ہے کہ آپ اپنی انفرادی زندگی گزار سکتے ہیں؟ آپ جماعت سے نماز آپ پر فرض نہیں ہے؟ اگر مسلمانوں کا امیر نہیں ہے، جمعہ اور جماعت امیر المومنین قائم نہیں کر رہا ہے، تو کیا آپ کا فریضہ، آپ کو جماعت کے میں حاضر ہونے سے فرصت مل گئی؟ کوئی مسلم، کوئی مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے؟ جی نہیں۔ اجتماعی زندگی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ ہر حال میں ہوگا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات کہتی ہیں کہ اگر 3 آدمی ہوں سفر میں، بیابان میں، الگ الگ روایتوں میں ہے، کوئی حسن درجے کی اور کوئی دوسرے درجات کی، کہتے ہیں کہ اگر 3 آدمی ہو مسلمان سفر میں، تو ایک آدمی کو ضرور امیر بنا لے۔ ہاں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ دیکھیے کہ سفر جو ایک عارضی چیز ہے، وقتی چیز ہے، اس میں بھی مسلمانوں کو نظام سے جوڑا گیا ہے،
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے انفرادی زندگی کا تصور نہیں ہے، بلکہ اجتماعیت، ایک دوسرے کے ساتھ ایک نظام کے تحت بندھا ہونا اور آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر رہنا لازم اور فرض ہے۔ ہاں، کہ جب عام سفر کی حالت میں یہ ہے تو بتائیے کہ ملک میں اجتماعی ڈھانچہ کوئی ایک شہر ہو، بستی ہو جہاں بہت سارے مسلمان بستے ہوں، ایک ملک ہو جہاں کروڑوں کی آبادی ہو، کیا ان کا اجتماعی ڈھانچہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر تھوڑا سا سرسری نگاہ ڈالیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اطاعت سے خارج ہو گیا اور جماعت کو چھوڑ دیا اور اس حالت میں اس کی موت ہو گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو شخص سلطان سے ایک بالشت بھی الگ ہوا اور مر گیا تو اس کی جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہاں تک ہے، جو صحیح مسلم میں ہے، یہ بخاری مسلم کی روایتیں تھی، کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ تمہارا معاملہ متفق اور متحد ہو گیا ہے، کسی امیر پر متفق ہو چکے ہو، ہاں، اور وہ تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے، جماعت میں تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کائن من کان، وہ چاہے جو آدمی ہو، اگر مسلمانوں کی جماعت میں تفریق ڈال رہا ہے تو اسے قتل کر دو۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفریق انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، ناقابل قبول ہے، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دیگر معاملات کے مقابلے میں زیادہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کا آپ طریقہ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں، ہاں، جو قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے، حسن ہے، کہ وہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی سے اختلاف کیا مینا میں کہ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، میں 2 رکعت کا قائل ہوں، سنت یہی ہے۔ کافی دیر گفتگو بھی، حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ یہاں 2 پڑھی جائے۔ پھر اس کے بعد اتنی بحث کے بعد ان کے پیچھے 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ لوگوں نے نماز کے بعد کہا کہ آپ تو بڑی تاکید سے کہتے تھے کہ 2 ہی پڑھنا چاہیے، تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، لیکن پھر آپ نے نماز کیوں پڑھی عثمان غنی کے پیچھے؟ کہا الخلاف شر، اختلاف شر ہے، برائی ہے۔ غور کیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ اور دین کی جو سمجھ اپنے اس واقعے کے ذریعے سے دے رہے ہیں، آج عوام تو عوام، ہمارے یہاں مسلمانوں میں خواص اور علماء بھی اسے جاننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین کی بہت ساری باتوں میں لوگ قابلیت کا، جانکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آپ اگر اجتماعیت سے متعلق اسلامی تعلیمات کو دیکھیں کہ فرد کے مفادات کے مقابلے میں، انا کے مقابلے میں اجتماعی اور ملی مفادات کو ترجیح دی جائے، جماعت کو نقصان پہنچانے سے بچایا جائے چاہے اپنا ذاتی نقصان ہو، یہ جو تعلیمات اسلام نے دی ہے، اچھے بڑے بڑے اہل علم اور خواص اس سے محروم نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے بہت جانکاریاں حاصل کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے اجتماعیت کی جو تعلیم دی ہے اس کی تعلیم دینا بہت سارے مسلمانوں کے لیے اب بھی باقی ہے۔ تربیتی مراکز، وہ چاہے ادارے ہوں، مدارس ہوں، مساجد ہوں، جمعہ کے خطبے ہوں، یا گھر اور گھر کے اندر کی تعلیمات ہوں، بہت ساری تعلیمات اور دنیا کے میں کامیابی کے گر ہم سکھاتے سیکھتے ہیں، لیکن اجتماعیت کو فراموش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو جتنی زیادہ اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے کسی مذہب میں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں جتنا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے آج کہیں نظر نہیں آتا۔ دنیاوی مفادات اور فائدوں کی بنیاد پر غیر مسلم اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں آپس کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ ارے یہود و نصارہ نے آپس میں مسلمانوں کے خلاف اس معاملے تک میں اتحاد کر لیا کہ پادری نے، پوپ نے کچھ سالوں پہلے جو ہے یہودیوں کے اس گناہ کو کہ آپ نے حضرت یسوع مسیح کو سولی پر چڑھایا تھا اس لیے ہم آپ سے نفرت کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ہم آپس میں اتحاد کرتے ہیں کہ ان کا خطرہ ہمارے لیے زیادہ بڑا ہے۔ تو اپنے مشترکہ مفادات کے لیے وہاں اتحاد و اتفاق کی ایسی فضا بن سکتی ہے، لیکن اہل توحید جن کے پاس اجتماعیت کی اتنی زبردست بنیاد ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، توحید اور اتباع سنت، وہ متحد ہونے کے لیے، اجتماعیت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا مقابلہ دوسری جماعتوں سے ہو، خارجی خطرات ہو، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ خارجی حملے اس وقت زیادہ کارگر اور مؤثر ہوتے ہیں جب داخلی طور سے مسلمان منتشر ہوں۔ لہذا زیادہ اہم بات یہ ہے کہ داخلی سطح پر اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہو۔ اب بہت سارے مسالک ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں کہ اس میں اتحاد نہیں ہو سکتا، چلیے ٹھیک ہے، ایک ہی مسلک کے ماننے والے لوگ، ایک ہی منہج کے ماننے والے لوگ، کیا ان کے صفوں میں ہمیں اتحاد نظر آتا ہے؟ ایک مسجد میں رہنے والے لوگ، ایک جماعت سے متعلق لوگ جو ایک ہی منہج کے ماننے والے ہیں، ان کے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ، تعلیمات کا حاصل ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔
ہاں آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت برتی ہے کہ اگر کوئی امیر وقت تمہارے خلاف اپنی ذات کو جو ہے ترجیح دیتا ہو، ہاں، یا اتحاد ہو چکا ہو، کوئی مخالفت کرنے والا آ رہا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ امیر چاہے فاسق و فاجر ہو، جب تک نماز قائم کر رہا ہے یا کفر بواہ، کھلا ہوا کفر اس کی طرف سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تب تک اس کی سماع طاعت کرتی رہنا ہے، ہر حال میں اس کی سماع طاعت کرنا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے تقوی کا، سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں، چاہے تم پر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو شخص زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ ہاں، آپ نے یہ بتایا کہ اختلاف ہوگا، تو کیا اختلاف کا حل نہیں بتایا؟ جی بتایا۔ اب ہمارے یہاں لوگ اپنے اپنے منہج، اپنی اپنی فکر پر قائم رہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے نسخے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نسخہ بتایا اس سلسلے میں کہ اختلاف ہوگا تو کیا کرنا؟ فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت لازم ہے، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لو، اور نئی نئی چیزوں سے، بدعات سے بچو۔ اس کا مطلب بدعات اختلاف پیدا کریں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا یہ اختلافات کے طوفان میں، ہنگامے میں، عذاب میں سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے، طوفان کشتی نوح ہے۔ یہ یہاں یہ حدیث ہاں ملحوظ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑنا۔ حضرت حذیفہ کی جو بخاری کی لمبی حدیث ہے، جس کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، شہر کے بارے میں، خیر کے بارے میں پوچھا، شہر کے بارے میں پوچھا، اور کہا کہ فتنے آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کچھ قوم ایسی ہوگی جو ہمارے ہی بیچ کے لوگ ہوں گے، ہماری زبان میں گفتگو کریں گے لیکن جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ ایسے فتنے کے وقت حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کا حال ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کے رسول، حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ اگر امام نہ ہو تب کیا کریں؟ تو کہا جنگل بیابان میں چلے جاؤ، ہاں، چاہے تم کو جو ہے درختوں کے پتوں کو چوس کر اور چبا کر جینا پڑے، بکریاں لے کر چلے جاؤ، بعض روایتوں میں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو سماج میں رہنا ہے تو جماعت سے جڑ کر رہنا ہے۔ کون سی جماعت؟ جماعت حقہ، قرآن و حدیث کو ماننے والی۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ تلاش کریں کہ صحیح منہج اور عقیدے والے لوگ کون ہیں، ان سے جڑیں۔ یہ دین کا فریضہ ہے، دین اور دنیا میں کامیابی کا بنیادی نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن و حدیث نے اتنی زبردست تعلیمات دی ہیں۔ ہاں، میں ان کے خلاصے اور حاصل کے طور پر کچھ باتیں صرف نکات کی شکل میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ان تعلیمات اور نصوص کو ہم جمع کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسلمانوں کے آپسی معاملات میں، جماعتی، اجتماعی، دینی تمام امور میں، عبادات ہوں، لین دین ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ ایک روایت پر آپ نگاہ ڈالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے، انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے۔ یہ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ ہم کھاتے ہیں لیکن آسودہ نہیں ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ، شاید تم لوگ جدا جدا، الگ الگ کھاتے ہو۔ ہاں ہاں، قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ قال فاجتمعوا على طعامكم، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے کھانے میں اکٹھا ہو جاؤ، اجتماعیت کے ساتھ کھاؤ۔ ہاں ہاں، واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، اور تم کھانے پر اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ تو تم کو برکت دی جائے گی۔ ابھی دینیات، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات میں ہم نے اجتماعیت کا تھوڑا سا اشارہ کیا۔ آپ دیکھیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اکٹھا ہو کر کھانا کھایا جائے تو برکت ہوگی، اجتماعیت کا فائدہ، برکت نازل ہوگی۔ اس کا مطلب تفرق میں برکت کی اٹھا لی جاتی ہے، رحمت نہیں ہوتی، اور اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور ایسے بہت سارے ارشادات جن کا موقع نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کئی روایتیں اور کئی دلیلیں ہیں، ان کا سب کے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ان کو ہم سامنے رکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں نظم و ضبط اور ڈسپلین اختیار کرنا چاہیے، جماعتی نظم و ضبط، ڈسپلین، جس کا آج فقدان سا ہے۔ دوسرے، ایک دوسرے کو کے لیے قربانی کا جذبہ، تعاون، ہمدردی، ایک دوسرے کی مدد کرنا،
طاقتور کمزور کی مدد کریں. اگر آپ مال و دولت سے مدد نہیں کر سکتے تو آپ کلمہ طیبہ سے، حسن اخلاق سے، دوڑ دھوپ کر کے کمزوروں کی یا دوسرے مسلمانوں کی مدد کریں. آپس میں ایک دوسرے سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو صبر سے کام لے لیں. یہ بہت ساری نصوص کی روشنی میں یا اختلافات کو ختم کر کے اجتماعیت کو قائم رکھنے کے یہ نسخے ہیں جو آپ کو قرآن اور حدیث میں جا بجا مختلف پیرایوں اور مختلف تناظر میں ان چیزوں کی تعلیمات ملے گی. اسی طرح اخوت اور بھائی چارے کا لحاظ رکھیں کہ اسلام نے ہم کو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا ہے، اور یہ بھائی بھائی بنانے کے بعد اسلام نے اخوت پر اثر انداز ہونے والے ہر دروازے کو بند کر دیا. اخوت کو توڑنے والے، باہمی ہمدردی اور تعاون کو روکنے والی، مجروح کرنے والی چیزوں کا راستہ سد باب کر دیا، راستہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، اور نفرت و عداوت کے جتنے بھی اسباب ہیں، نفرت و عداوت کے جتنے بھی اسباب ہیں، سب پر روک لگا دی، پابندی لگا دی. حسد، جلن، کینہ کپٹ، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ہاں، ایک دوسرے کا ٹھٹھا کرنا، برے لقب سے پکارنا جس سے انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. ان چیزوں کو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں. حسد، جلن یا برے القاب سے پکارنا یا غیبت و چغلی کرنا آج ہمارے سماج میں مرد اور خواتین میں بہت عام ہے. عوام تو عوام، خواص میں بھی یہ چیز بالکل عام سا چلن بن گیا ہے، جو روزانہ کی خوراک بن گئی ہے. جبکہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرآن نے قرار دیا. یہ اتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں، گناہ کبیرہ ہے، ہم نے ان کو ہلکا اور آسان سا سمجھ لیا. اور یہ چھوٹی باتیں جو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، چھوٹی چیزیں بظاہر لگتی ہیں، یہ ہماری اجتماعیت کو زخم پہنچانے کا بہت بڑا سبب اور بہت بڑی وجہ بنتی ہے. ایک دوسرے کے دل میں کینہ کپٹ پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کا تعلق سے دشمنی پیدا کرتی ہے. صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے کی کتنی زبردست تاکید ہے. لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جسے بخاری کی تھی، اور بخاری مسلم کی دوسری حدیث ہے، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، اور اس کے روزی میں، اس کی عمر میں برکت ہو، تو چاہیے کہ اپنے رشتے کو جوڑے. ہاں، ان تمام دلائل کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہم شیر و شکر، ایک دوسرے کا ہمدرد، معاونین بنا کر بنایا ہے، جبکہ ہم نے ان تعلیمات کی بالکل مخالفت کی. ایک روایت پیش کر کے میں نتیجے کی باتیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن مجید میں آپ ارشاد یہ جوئے اور شراب کے تذکرے میں پڑھتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. ہاں، پوری آیت دیکھیے، موقع نہیں ہے. کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغضا اور عداوت، دشمنی اور کینہ کپٹ پیدا کر دے. علامہ ابن تیمیہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، تفسیر کرتے ہوئے، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، یعنی کوئی انسان ذاتی طور پر، فطری طور پر اختلاف نہیں چاہتا. اختلاف، لڑائی جھگڑا اور تفرق میں لذت نہیں ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں لذت ہوتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں لذت نہیں ہوتی. تو اختلاف اور انتشار میں بھی لذت نہیں ہے. ہاں، لہذا جس گناہ میں لذت نہیں ہوتی اس میں ذاتی یا فطری طور پر، طبعی طور پر انسان کی رغبت نہیں ہوتی. لذت جس میں ہوتی ہے وہ ہے شراب، جوا، زنا، ایسے گناہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لذت والے گناہ ہے، شراب خوری، شراب نوشی، جوا، قمار بازی، اس میں لذت اور مزہ آتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ لذت اور مزے والے جو گناہ ہے، شیطان اس میں پہلے انسان کو مبتلا کرتا ہے، مسلمان کو، اور پھر اس کو ذریعہ بناتا ہے اس گناہ میں لے جانے کا جس میں لذت نہیں ہے، یعنی اختلافات کا، آپسی بغض و عناد کا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپس کا جھگڑا، بغض و عناد، کسی مسلمان سے نفرت کو پالنا، دل میں کینہ کپٹ رکھنا، یہ چیز جو ہے نہ صرف اجتماعیت کے خلاف ہے بلکہ شراب نوشی اور قمار بازی، جوئے وغیرہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ شیطان شراب پینے والا سے صرف اس پر راضی نہیں ہو گیا کہ اس نے شراب پیا، بلکہ اس کو ذریعہ بنا کے آپس میں بغض و عناد لگاتا ہے. پھر آگے آیت میں کہا کہ ان کو اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے روکتا ہے. ہاں، سنن کی ایک روایت ہے جو صحیح درجے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی زیادہ اونچے افضل عمل کو نہ بتاؤں، اس سے زیادہ درجہ فضیلت والے عمل کو نہ بتاؤں؟ الا هل الا انبئکم بافضل من درجات الصیام
सलात व सियाम व सदक़त वल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर। तो सहाबा ने कहा, नेकी के खैर के तो वो हरीस थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, भला या रसूल अल्लाह। तो आपने ये अमल बताया क्या? कहा आला इस्लाह ज़ातिल बैन, आपस के तनाज़ात और झगड़ों की इस्लाह करना। काला फ़इन्न फ़साद ज़ातिल बैन हियल हालिका, इसलिए कि आपस के मामलात में खराबी का होना ये हालिका है, हलक कर देने वाला है, यानी बाल को मोड़ देने वाला। अल्लाह माफ कीजिएगा, मोड़ देने वाला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि बालों को मोड़ने वाला, वलाकिन तहलिकुद्दीन, बल्कि ये दीन को मोड़ देने वाला है। ये आपस का इख्तिलाफ, फसाद दीन का खात्मा कर देने वाला है। आज मुसलमानों की जमात, हाँ, कुछ लोग शिर्क व बिदअत करके अपनी नेकियों को बर्बाद करते हैं और कुछ लोग इख्तिलाफात करके दीन को मुंडवा देते हैं। या तो अमल को बर्बाद करते हैं या इख्तिलाफात में अपना वक्त और सलाहियत और अपनी कोशिशें लगाकर अपने नेक कामों से अपने आप को दूर रखते हैं। हाँ, नतीजा क्या निकलता है? वही जो शिर्क और बिदअत के जरिए से। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें जो मालूम होता है कि मुसलमानों का दीन और दुनिया में सारी की सारी मसलहतें जमात और इज्तिमाइयत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ऐसी जमात, हाँ, जो कि किसी इमाम और निजाम पर इकट्ठा हो, जिनकी बात सुनी जाए, उसको मरकजियत दी जाए और उनकी इताअत फरमा बरदारी की जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इख्तिलाफ जो है वो रहमत है, हाँ, और जो है इत्तेहाद इज्तिमाइयत जो है रहमत है, और इख्तिलाफ और फिरका बंदी ये शर है, फसाद है, फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल जमाअतु रहमतुन वल फिरकतु अज़ाबुन। इमाम अहमद वगैरह ने इसको नकल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जुमला आबे ज़र से लिखने के कायल है। उन्होंने फरमाया कि मा तकरहूना फिल जमाअत खैरुम मिम्मा तुहिब्बूना फिल फुरका, कह रहे हैं कि इज्तिमाइयत में जिस चीज को तुम नापसंद करते हो, इकट्ठा रहने में, इत्तेहाद और इत्तेफाक में जो चीज तुम्हें बुरी मालूम होती है, वो बुरी महसूस होने वाली चीज उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जो इख्तिलाफ की शक्ल में तुमको पसंद है। इख्तिलाफ में जो चीज को तुम पसंद करते हो वो इत्तेहाद की नापसंदीदा चीजों में ज्यादा महबूब है। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि लोगों पर इज्तिमाइयत को कायम करना, विलायत को कायम करना दीन के अहम तरीन वाजिबात में से है। देखिए, इस जुमले का कुछ लोग ये मतलब लेते हैं कि दीन का मकसद है कि इकामत दीन किया जाए। हाँ, इकामत दीन या हुकूमत का कायम करना ये हमारे मकासिद में नहीं है, ये हमारे दीन पर अमल करने, सही अकीदा और अमल सालेह अगर इख्तियार किया जाए तो अल्लाह का वादा है, वाद अल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ये अल्लाह का नतीजा होगा, हमारे दीन का, हमारी दावत का मतमहे नजर और मकसूद गाई इसको बनाना, ये अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के खिलाफ है। तो अगर मुसलमानों का जमाती ढांचा है तो ये वाजिबात में से है, क्योंकि दीन और दुनिया का कोई भी खैर, कोई भी मामला जो है इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, इज्तिमाइयत के बगैर। इसलिए कि इंसानों की सारी मसलहत इज्तिमाइयत से जुड़ी हुई है। कोई छोटी से छोटी भी जो हाजत है इंसान की, वो एक दूसरे के ताउन और मदद के बगैर पूरी नहीं हो सकती। चुनांचे आपस में ये एक दूसरे से मिलकर नेकी को हासिल करने, भलाइयों के हुसूल और नुकसानात से बचाने के लिए मदद कर सकते हैं एक कुव्वत बनकर, क्योंकि उनमें से एक इंसान, जमात का कोई एक आदमी इन तमाम चीजों पर कि इंसान तमाम मुसलमानों के लिए नफा को हासिल कर ले, नुकसानात का दफा कर दे, ये मुमकिन नहीं है। चुनांचे जरूरी है कि इज्तिमाइयत इख्तियार किया जाए। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सफर में हो, 3 लोग हो, तो तुम में से एक आदमी को अमीर बना लो। हाँ, आगे जो है शरह जो है बयान की, वो मैंने थोड़ा सा उसका तस्करा किया, वक्त नहीं है, इसलिए मैं एक दो इक्तिबास पेश करना चाहता हूँ कि मुसलमानों के उम्मत, अफराद और मुख्तलिफ जमातों और खास तौर से नौजवानों की जो लोग सरपरस्ती करते हैं, आजकल इस्लाम पसंदी का जो ढिंढोरा पीटता है, उन लोगों पर लाजिम है कि जिन लोगों ने शबाब की मसलहत को सामने रखा है कि ये बात लोगों को बताएं कि इस उम्मत का आखिरी हिस्सा भी उसी चीज से फलाह पा सकता है, कामयाब हो सकता है जो पहला हिस्सा जिस बुनियाद पर कामयाब हुआ, यानी सहाबाए कराम का। हाँ, चुनांचे जरूरी है कि अगर हम इस्लाह की बात कर रहे हैं, मुसलमानों या दुनिया के अंदर दावत और तबलीग का काम करने जाते हैं, तो सियासियात का रास्ता या दूसरे वो रास्ते जो लोगों ने आज तहरीकियत और दूसरे नामों पर खारजियत और जमहूरियत के कालब में इख्तियार कर रखे हैं, वो तरीका सही नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का
کہ عقائد اور اخلاق ایمانی پر جو ہے استوار کر کے لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر تربیت کی جائے، اجتماعیت اختیار کی جائے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو بنیاد بنا کر اس سے روشنی حاصل کی جائے، اور اس سلسلے میں علماء جو نصیحت کرنے والے، علم زہد تقوی میں معروف ہیں، ان سے تعلق قائم کیا جائے، اور جو ایسے بدعتی دکھاوا کرنے والے آج کل جو بہت شہرت اور گلیمر والے جو ٹی وی چینل پہ اور کلپس لے کر آتے ہیں، ان کے بہت سارے لاکھوں لائک کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے اہل بدعت یا منہج صحیح سے منحرف دعات اور تقریر کرنے والوں کے پیچھے نہ جائیں۔ ایسا کرنے سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت سارے علماء، اہل فضل اور جماعت حقہ کے کام کرنے والے، جو لوگ صحیح دین پر کام کر رہے ہیں، اہل الحدیث سلفی، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقی طور پر جماعت اسلامی کے سلسلے میں جو اسلامی جماعت حقیقی طور پر ہے، اس کے اندر تفرق پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ دین اسلام اور دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک اقتباس کا حاصل یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی عمارت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمارت کی چوٹی، اس کے اوپری حصوں، اوپری منزلوں اور دیواروں پر محنت نہیں کرتے، بلکہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ عمارت مضبوط ہو تو بنیادوں پر محنت کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی اسی طریقے سے لوگوں کی تعمیر کرنے کے لیے بنیاد کو مضبوط بنانا ہوگا، یعنی آپ لوگوں کے دلوں سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف کینہ کپٹ، تکبر، انانیت، حسد اور جو شبہات اور شہوات کے فتنے دلوں میں جڑ پکڑتے ہیں، ان کا علاج کریں، پھر مسلمانوں کی جماعت اور نظام سے جوڑنے کی بات کریں، اور پھر مسلمانوں کے لیے خیر اور نصیحت کا پہلو سامنے رکھ کر ان کے حق میں دعا کا عادی بنائیں، اور جو چیزیں تمرد، سرکشی اور مسلمانوں کے خلاف خروج کرنے اور مسلمانوں کی قدر و قیمت اور عزت کو گھٹانے والی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو توڑنے روکنے والی ہے، ان چیزوں سے گریز کرنے کی تربیت دیا جائے۔ یہ شرعی ضوابط کے طریقے پر کیا جائے، اس لیے کہ مفاسد سے بچنا مصالح اور فائدے حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اس سے ہم کو بچنا ضروری ہے بنسبت اس کے فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہ حکومت کا معاملہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے، جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے اوپر حکومت بنے گی، اسی قاعدے کے تحت آتا ہے۔ شیخ ابن باز یہاں کچھ اقوال ایسے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ ائمہ مسلمین کے حق میں دعائیں خیر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ ایسے قبائل کے لیے دعا کی جو گمراہ تھے، کافر تھے، اللہم اہد دوسن وأت بہم، وہ مسلمان ہو کر آ گئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب غیر مسلم آدمی دعا کے لائق ہے کہ ہدایت پائے، تو مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کے بڑے علماء اور ان کے ذمہ داران تو بدرجہ اولا دعا کے لائق ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری ایک دعا اللہ قبول کرے گا تو میں سلطان کے لیے، مسلمانوں کے حاکم کے لیے کروں گا، اس لیے کہ امام کا صحیح ہونا تمام امت کے فائدہ مند ہے، کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں ایک دو روایتیں میں پیش کروں، 3-4 روایتیں ہیں، میں صرف آخری روایت پیش کر کے علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین کرام، 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا ہے؟ پہلی چیز، ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور دوسری چیز یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ وان تناصحوا من ولاکم اللہ امرکم، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ نے جن کو تمہارا والی بنایا ہے، ذمہ دار اور کفیل و سرپرست بنایا ہے، تم ان کے ساتھ باہمی خیر خواہی کا سلوک کرو۔ یہ روایت جو ہے صحیح الجامع سے یہاں نقل کی ہے، بخاری مسلم میں مختلف الفاظ سے یہ روایت موجود ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں آپ 3 چیزیں دیکھیے، پہلا توحید، اللہ کی سے عبادت کرو، شریک نہ کرو۔ دوسرا اجتماعیت، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور تیسرا اجتماعیت قائم ہو جانے کے بعد امام مسلمین کے ساتھ خیر خواہی برتنا۔ امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھے، ایسا نہیں کرے گا کہ اس کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعید ہے۔ عوام کو چاہیے کہ امام کی سماعت اور مرکز اجتماعیت کے نظام کے ساتھ جڑے رہیں، اس لیے اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ جاہلیت کی موت مریں گے اور جنت سے محروم رہیں گے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اس روایت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ان احادیث نے
یہاں ایک ہی حدیث میں نے پیش کی، اوپر اور بھی کئی حدیثیں ہیں. ان احادیث نے 3 خصلتوں کا ذکر کیا ہے. ایک اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا جس کو ہم توحید کہتے ہیں. ہاں. دوسرے اولو الامر، ذمہ داران قوم کے لیے خیر خواہی برتنا. اور تیسرا لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا. وہذہ صلاح، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دین کے اصول اور قواعد کو اپنے اندر جمع کرتی ہے اور تمام حقوق کو، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو اکٹھا کر کے دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو اپنے اندر پیرو لیتی ہے. یہ 3 چیزیں دنیا اور آخرت کے تمام مصلحتوں کو اپنے اندر پیروتے ہیں. اس میں اللہ کے حقوق بھی آ گئے، بندوں کے بھی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان 3 خصلتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کے دین میں خلل اگر واقع ہوتا ہے اور دنیا میں بھی خلل واقع ہوتا ہے تو انہی 3 چیزوں میں سے یا ان 3 میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہونے کی بنیاد پر حاصل کلام کے طور پر اس قول کو آپ سنیے کہ حدیث میں 3 چیزوں کا جو حکم دیا گیا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت، لوگوں کا دین اور دنیا جو خراب ہوتا ہے اس میں بگاڑ آتا ہے تو انہی 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آج بدعات نے مسلمانوں کو 73 فرقوں میں بانٹ دیا. پھر مختلف عصبیتیں ہیں، قومی عصبیتیں، زبان کی عصبیتیں، علاقائی عصبیتیں، ذاتی مفادات، بھائی بھائی کے جھگڑے اور نہ جانے کون کون سے اختلافات کی بنیاد ہے جن کو اسلام نے ختم کر دیا تھا، ان کو لوگوں نے زندہ کر دیا. لوگوں نے ان کو زندہ کر کے دین اور دنیا کے نقصانات، آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، موجودہ حالات دیکھیں، ہم جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، سازشوں کے شکار بنائے جا رہے ہیں. یہ اختلافات کا نتیجہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے لیے جو مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں میں اہل بدعت بعض اوقات کافروں سے زیادہ بڑی مصیبت اور نقصان والا کا ذریعہ بنتے ہیں. اس کا ذکر کر کے ایک عرب عالم کہتے ہیں کہ اہل بدعت کیسے، کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کے کتے کیوں کہا. یہاں میں خوارج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا حدیث کے میں جو خوارج کے لیے کہا گیا ہے یہ تمام اہل بدعت کے لیے ہے، کیونکہ مسلمانوں میں دینی اختلافات بدعات کی بنیاد پر آتے ہیں. اور ان بدعات کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اختلاف، انتشار، فرقہ بندی دیکھنا پڑی، ایک دوسرے کے خلاف جو پوری تاریخ میں جھگڑے، لڑائیاں اور پھر دشمنوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے واقعات ہوئے، جیسے سقوط بغداد کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ دیکھیے، وہاں اختلاف پیدا کیا ان خارجیوں نے، خارجی مزاج لوگوں نے. پھر حضرت علی، جنگ جمل اور جنگ صفین، کربلا کا واقعہ، پھر مسلمانوں بنو امیہ، بنو عباس اور بعد کے ادوار حکومت میں مسلمانی حکومت شان و شوکت کو جتنا نقصان آپسی اختلاف اور دینی اختلافات نے پہنچایا، کہیں حکومت کی خواہش نے، کہیں دینی اور مسلکی اختلاف نے، اور کہیں دوسری عصبیتوں نے، جتنا نقصان مسلمانوں کو اس اختلاف نے پہنچایا کسی دوسری چیز نے یا کسی دشمن نے، یہود و نصارہ نے بھی نہیں پہنچایا. الجزائر میں جو مسلم انتہا پسندی اختیار کرنے والے لوگوں نے، جو جنگ باز لوگ تھے، مسلح قوتیں، انہوں نے کچھ شہروں میں جو ہے جمعہ کی نماز سے روک دیا. شیخ ابن باز سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ان کا یہ عمل ٹھیک ہے، تو انہوں نے حیرت سے کہا کیا انہوں نے جمعہ کی نمازوں سے لوگوں کو روک دیا؟ یہ فرانسیسی، فرانس، برطانیہ اور یہودیوں کو بھی یہ طاقت نہیں ہو سکی کہ مسلمانوں کو جو ہے روک سکے. یعنی کافروں نے یہ نہیں کیا، اور ان مسلمانوں نے خارجی فکر کی بنیاد پر جو ہے جمعہ کی نمازوں سے روک دیا لوگوں کو. آج جو ہے مسلمانوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، پرانی خارجیت اور جدید دور کی جمہوریت، اس نے اسلام پسندی کے ساتھ جڑ کر جو ہے مسلمانوں کے اختلاف کے اتحاد اور اجتماعیت کو پارا پارا کر رکھا ہے. آپ اس فکر کو اس کال کی نظر سے دیکھیے. جو میرے پاس وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، آخر باتیں کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کے کتے کا لقب جو دیا، کیوں دیا؟ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خوارج جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کو کافر قرار دینے، ایک دوسرے کو قتل کرنے اور یہاں تک کے لیے پورا زور لگاتے ہیں. یہ خوارج ایک دوسرے کو کافر قرار دینے، ایک دوسرے کو قتل کرنے میں، نقصان پہنچانے میں، اور جتنے اہل بدعت ہے دیکھیے سب کا یہی وتیرہ ہے.
हाँ, और ये उम्मत ही को उम्मत के जो है हाथों से मारते हैं। हाँ, कहा यहाँ तक के एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, जैसे कि कुत्ते अपने लिए अजनबी महसूस करने वाले, वो चाहे दूसरा कुत्ता हो दूसरे मोहल्ले का या दूसरी शख्सियात हो, जिनको वो कुत्ते अजनबी महसूस करते हैं, उन पर वो थूकने में और दांत से चबाने में पूरा जोर लगा देते हैं, यहाँ तक कि अगर उनकी दुम अगर उनके मुंह में आ जाए तो उसको चबाते हैं, दबाते हैं। हाँ, और इसी का मिसदाक, यानी शायद यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने उनको जहन्नम के कुत्ते कहा। और इसके मिसदाक बुखारी मुस्लिम की वो हदीस है कि अहले खवारिज के बारे में ये कहा गया, यख्तुलून अहलल इस्लाम व यदऊन अहलल औसान, कि ये वो लोग हैं जो अहले इस्लाम को कत्ल करते हैं। हाँ, ये अहले इस्लाम को कत्ल करते हैं और अहले औसान, मुशरिकीन, कुफार, मुनाफिकीन और बिदतियों को छोड़ देते हैं। आज का जो मुसलमानों का आप इज्तिमाई ढांचा और नक्शा देखें तो इख्तिलाफात ने मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा रखी है। वतज़हब रिहुकुम की तस्वीर बने हुए है कि मुसलमानों की हवा उखड़ी हुई है। हुकूमतें हो या बड़ी से बड़ी तादाद हो किसी मुल्क में, इनका कोई, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुसलमान खिलौना बने हुए हैं। अगर दो कौमों का झगड़ा हो तो लोग दूसरों की पासदारी और लिहाज तो करते हैं कि वो नाराज ना हो जाए। मुसलमानों की नाराजगी की किसी को फिक्र नहीं होती। क्यों? उन्हें पता है कि मुसलमान इकट्ठा होकर हमारे लिए कोई ताकत और चैलेंज बन ही नहीं सकते। ये खिलौना है, इन्हें जब चाहे लड़ाया जा सकता है, इनके अंदर इख्तिलाफ पैदा किया जा सकता है, और जब अपने एजेंडे पर इनसे जब चाहे अमल करवाया जा सकता है। ये इज्तिमाइयत के फुकदान का मंजर है, और ये बात पूरी दुनिया में हमें नजर आती है, जिसके नतीजे में हमारे दरमियान कुछ लोगों को खरीदा जाता है, कोई तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी बन जाता है। हमारे दरमियान कुछ लोगों को खरीदा जाता है, कोई मुनकिरीन हदीस की शक्ल में सामने आता है। हमारे दरमियान कोई पैदा होता है और वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसा झूठी नबूवत का दावा करता है, और ऐसे बहुत सारे झूठी नबूवत को मानने वाले लोगों को पैदा करके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुस्तकिल जो है सिपाही के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे फितने रोजाना उठाए जाते हैं। ये मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ इज्तिमाइयत के फुकदान का नतीजा है। और इज्तिमाइयत अगर इख्तियार करें तो मौका नहीं है, मैं सिर्फ दो चार जुमले अर्ज करूं कि दुनिया और आखिरत के सारे फवायद हमें हासिल होंगे। मेरे सामने नजरतुल नईम के इस उन्वान का की पर्ची है, इसमें इन्होंने इज्तिमाइयत के फायदे में 24 उमूर का जिक्र किया है। 24 उमूर का, कि इससे, मैं अपने अल्फाज में दो तीन उमूर की तरफ जिक्र, कुछ बातें तो कुरान हदीस की रोशनी में आ गई कि इससे मुसलमानों की कुव्वत होती है, शौकत होती है, इनकी फिक्र का ढांचा सही राह पर होता है, मुसलमानों में शर, फसाद और खराबियां पैदा नहीं होती। मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले फितनों का सद्देबाप किया जा सकता है इसके जरिए से अगर इज्तिमाइयत हो तो आपस में मोहब्बत, उल्फत, एक दूसरे की मदद करना और इस्लामी समाज का वो तराबुत और वो नक्शा सामने आता है जो इस्लाम की तालीमात का सही हासिल है और नतीजा होना चाहिए। और हकीकत में अगर इज्तिमाइयत को मुसलमानों ने इख्तियार किया तो दुनिया के लोगों को ये पैगाम जाएगा कि इस्लाम जिस तरीके से अपने मानने वालों को एक लड़ी में पिरोता है, एक दूसरे के लिए जिस्म जान बना देता है, भाई भाई बना देता है, मुताविन और एक दूसरे का हमदर्द और मददगार बना देता है, ऐसा दुनिया के किसी मजहब में ऐसी तालीम मौजूद नहीं है। लेकिन क्या हम और आप इसके लिए तैयार हैं? आपने ये सुना कि अगर इज्तिमाइयत के साथ खाना खाया जाए तो बरकत होती है। आप सोच सकते हैं कि इज्तिमाइयत के साथ जमात की नमाज में क्या बरकतें हैं। मेरे सामने जो पर्ची थी, मैं इसमें शेख अहमद शाकिर और अल्लामा कुर्तुबी का कौल बयान करके बात को खत्म करता हूँ। अल्लामा शाकिर वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ के ज़िम्न में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जमात का हुक्म दिया और तफर्रुक से मना किया, और बहुत सारी अहादीस आपस में मुसलमानों को में इख्तिलाफ पैदा करने और फिरका बंदी से मना करती है। इज्तिमा, इख्तिलाफ, आपस में मिलजुल कर रहने की तालीम देती है। जबकि इस उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हुआ, लिहाजा ये भी 73 फिरकों में बढ़ गए। हाँ, उनमें से एक जन्नत में जाने वाली है और बाकी जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो लोग हैं एक निजात पाने वाले जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर हैं। इमाम कुर्तुबी वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के ज़िम्न में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उल्फत और मोहब्बत का हुक्म दिया और फिरका बंदी से मना किया, इसलिए कि फिरका बंदी, अलहदगी और इख्तिलाफ ये हलाक करने वाला है और जमात में, इज्तिमाइयत में निजात है। अब्दुल्ला इब्न मसूद आयत करीमा के सिलसिले में ज़िम्न में कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी दरअसल जमात है, कुरान है, जमात है, उन्हीं से कुरान की भी तफसीर मरवी है। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि ये माना करना भी जायज है, ये माना करना भी जायज है कि तुम आपस में फिरका फिरका ना बनो,
یہ قول اچھی طرح ذہن رکھے کہ اپنی ہوا اور اغراض مختلفہ، خواہش نفس، جتنی بدعات ہے سب خواہش نفس میں آتی ہیں، کیونکہ قرآن حدیث سے ہٹ کر وہ لوگوں کی رائے ہے۔ تو بدعات اور خواہشات اور دنیا کی مختلف اغراض، کوئی انانیت کی وجہ سے، کوئی اقتدار کی چاہت میں، کوئی کسی اور چیز کی چاہت میں، اس مقصد کے تحت مسلمانوں کی اجتماعیت اور ملی مفاد کو جو ہے وہ ٹھوکر مارتا ہے، ضرب لگاتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کو مرجوح قرار دے کر اجتماعیت کو اختیار کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، جیسا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود کے عمل میں پڑھا، اور ایسے بہت سے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ خواہشات کی، بدعات کی اور مختلف قسم کی اغراض کی پیروی نہ کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آگے بتاتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی، کہ جب تم دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنا انعام کیا، نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ہاں تم اللہ کی نعمت سے جو ہے بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں آیت میں شیخ نے بہت اچھی ایک بات کہی کہ آیت میں فروعات میں اختلاف کی ممانعت نہیں ہے، ہاں اس لیے کہ جس چیز پر لأن الاختلاف، اختلاف برا وہ ہے جس میں ائتلاف اور جمعیت کو نقصان پہنچتا ہو، ہاں اس مسائل اجتہاد ایسے نہیں ہے۔ اجتہادی مسائل اور اختلاف اگر کسی کے بیچ ہوتا ہے تو اس کے باوجود، اس اختلاف کے باوجود محبت، یگانگت، اجتماعیت قائم رہنی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام میں تھا کہ فہم کا، استنباط کا بہت سارا اختلاف ہوا، لیکن ان کی محبت ایک دوسرے سے نہیں گھٹی، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں دیے کہ اس سے شادی نہیں کی جا سکتی، ان کے گھر نہیں جا سکتے، ان کی مسجد الگ ہو، ان کی مسجد الگ ہو۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بھی تفسیر انہوں نے نقل کی، اور اس میں بھی انہوں نے اختلاف و تفرق کے ضمن میں 73 فرقوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ اتحاد اور اجتماع قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑنے میں ہے، بدعت و خرافات سے بچنے میں ہے۔ امام شافعی کے قول پر میں خاتمہ کروں، امام شافعی کا قول پیش کیا احمد شاکر صاحب نے، انہوں نے یہ بتایا، میں صرف اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کروں کہ ایک مسجد میں، امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ایک مسجد میں اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کھڑی کی جائے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا جواز موجود ہے لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ اس کی اجازت دی جائے، الا یہ کہ واقعی کسی کی چھوٹی ہو اور پہلی جماعت میں شریک کوئی آدمی تصدق کرتے ہوئے، جیسا کہ صحابہ کا عمل تھا، اس کے ساتھ اجتماعیت کا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دو جماعتوں کی اجازت دی جائے تو اس میں اختلاف کا امکان ہے کہ ایک آدمی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری جماعت میں شریک، پہلی جماعت میں حاضر نہ ہو اور دوسری جماعت کا انتظار کرے۔ یہاں جو اجازت ملی ہے وہ اس طریقے سے ملی ہے کہ جس آدمی کی نماز چھوٹ رہی ہے وہ اس لیے نہیں چھوٹ رہی ہے کہ پہلی جماعت میں وہ شریک نہیں ہونا چاہتا، اجتماعیت سے الگ ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر تھا، اب وہ دیر سے آیا، پہلی جماعت کا شریک کوئی آدمی اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب اور صدقے کی بات ہوئی، اجر بڑھانے کی بات ہوئی۔ لیکن اگر اس کی اجازت دی جائے تو اتحاد پر، اجتماعیت پر ضرب لگتی ہے۔ علامہ احمد شاکر نے ان کے امام شافعی کی اس بات پر بہت لمبی چوڑی تفصیل بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ امام شافعی کی انتہائی گہری دینی بصیرت، ہاں اور ایسی علم اور گہرائی پر دلالت کرتا ہے جس سے اچھے اچھے عوام تو کیا علماء بھی محروم ہیں۔ دین کی تعلیمات کے یہ موتی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ دراصل امام شافعی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی جماعت اور اجتماعیت کی اہمیت کم نہ ہو اس طرح سے دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے، ہاں لیکن اس کے آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مصر میں ایسا نقشہ دیکھا ہے کہ ایک ہی مسجد میں لوگوں نے اجازت لے کر دو جماعتیں کھڑی کر رکھی ہیں، ایک حنفی امام، ایک شافعی امام۔ ہاں اب حنفی جماعت اگر کھڑی ہوئی ہے تو شافعی انتظار کر رہا ہے جماعت کے ہوتے ہوئے اس میں شریک نہیں ہوتا کہ میرا امام نہیں پڑھا رہا ہے، اور اس کی انہوں نے کچھ تفصیلات بیان کی، اور پھر یہ بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ حرم مکی میں بھی لوگوں نے 4 مصلے بنا رکھے تھے جو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سے ہٹ کر تھا۔ ہاں یہ کتنی حیرت کی بات اور تعجب کی بات تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات تھی کہ جس مرکز، جس قبلہ اور کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مرکز اتحاد و اجتماع بنایا تھا، وہیں جو ہے لوگوں نے، شیطان نے جو ہے اختلاف ڈال دیا۔ ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ جس وقت 4 مصلے تھے حرم میں، ہو سکتا ہے ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ، جس چیز کو تو نے اتحاد کا مرکز بنایا تھا میں نے وہی تیرے بندوں کو 4-5 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔
ہاں، اللہ کا احسان اور اس کی حمد و ثنا کا مقام ہے کہ اس نے توفیق دی بعد کے مسلمانوں کو، جنہوں نے اس چار مسلح کی اختلافی گندگی کو جو ہے حرم مکی سے صاف کیا۔ ایسے ہی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صفوں سے اختلافات کی بنیادوں کو اٹھا کر پھینک دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بیان کیا نا کہ کوئی مسلمان کسی کی تکلیف کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف ہٹاتا ہے۔ پھر نماز میں جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اجتماعیت کے نماز کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اجر بڑھ جاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہے، ہاں، اکیلے نماز کے مقابلے میں 27 گنا یہ نماز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے کہیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں منتشر سی ہو گئی ہوں، بعض پہلو باقی رہ گئے ہوں، لیکن میں نے جو کچھ پیش کیا ہے اس کی نظر، اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام فوائد کی بنیاد اجتماعیت میں ہے۔ ہاں، جماعت حقہ سے جڑنا، ان کا تعاون کرنا، دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور آج کل جو یہاں ایک جملے میں کہوں جو ایک لمبی بحث کا متقاضی تھا کہ اگر مسلکی اختلافات ہیں لیکن مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو آج بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں، وہاں کم سے کم باہمی مشترکہ مفادات کو سامنے رکھ کر ہاں اجتماعیت کا ایسا ڈھانچہ پیش کیا جائے کہ مسلمان ہمارے ان اختلافات کو، غیر مسلم طاقتیں ہمارے ان اختلافات کو ذریعہ اور چارہ بنا کر ہمیں شکار نہ کریں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کے جو خواص ہیں، اہل علم ہے، ذمہ داران ہیں، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ میں نے تقریر کی، آپ نے سن لیا، کسی پر تنقید کر دی، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم مزاج بنائیں، اسلامی تربیت کریں، اجتماعیت کے فوائد لوگوں کو بتائیں، اس کی کتنی شدت سے قرآن و حدیث نے تعلیم دی ہے، اس پر اس کو اپنے تعلیم اور اپنے روزمرہ کی تربیت کا ایک حصہ بنائیں، مزاج بنائیں۔ ہمارے جمعہ کے خطبے، دروس اور دوسرے ساری چیزیں، اور اس کی سب سے بہترین طریقہ ذریعہ جو ہے کہ عقیدہ توحید اور عقائد پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جائے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جب عقائد پر محنت کی گئی اور اس پر تربیت کی گئی تو جن لوگوں نے توحید کو اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقوق کو سمجھا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے بنیان مرصوص بن گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کے لیے ایک جسد واحد ہے، ایک عمارت ہے۔ ویسے ہی ہم بن سکتے ہیں جب ہم صحیح بنیادوں پر تعلیم و تربیت کریں اور اس کا اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گرد و پیش سے لے کر دیگر لوگوں تک صحیح اسلامی تعلیمات کو اپنی طاقت اور علم کے مطابق پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جناب مولانا ابو رضوان محمدی حفظ اللہ نے موضوع کی بہت اچھی طرح وضاحت کر دی۔ بلا شبہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اسلام اجتماعی دین ہے اور اجتماعیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کی تمام عبادات میں اجتماعیت موجود ہے، لیکن جس قدر اسلام اجتماعیت کا رائی ہے، آج کل کے دور میں مسلمان اسی قدر اجتماعیت سے بہت زیادہ دور ہیں۔ یہ بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ اب 10 منٹ کا ہمارے پاس وقت ہے، اس 10 منٹ میں اگر کوئی کسی طرح کا کچھ سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ جناب مولانا ابو رضوان صاحب اس کا جواب دیں گے۔ اگر کوئی بھائی، کوئی شخص سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو میں ناظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیں۔
شیخ کسی کا سوال آیا ہے لیکن لکھ کر آیا ہے. اچھا تو بتائیے نا، بتائیے. جی اس میں پڑھ دیتا ہوں جیسا لکھا ہوا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، اتنا کہ سلام دعا بھی ختم کر دیے، اور بڑے بھائی کے بچے صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے بھائی کے بچے اپنے چاچا کے یہاں جانا چاہتے ہیں لیکن بچوں کے والد منع کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا بچے والد نافرمانی کریں اور وہاں جائیں یا کیا کریں ایسی کنڈیشن میں؟ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے اور آپس میں سلام دعا بھی بند ہو جائے، ان کے بچے جو ہیں وہ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود صلح ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے یہاں آئیں جائیں، یہ ممکن ہے؟ اس کنڈیشن میں کیا کیا جائے؟ یہ سوال. شیخ عبد المنان صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آپ جواب دیں یا میں آپ دے دیں تو بہتر ہے، کوئی نہیں مسئلہ نہیں، نہیں. آپ جواب دیجیے نا. آواز آپ کیا میری آ رہی ہے؟ میری آواز آواز آپ آ کیا؟ رہی ہے برابر؟ جی جی جی، آواز آ رہی آواز ہے؟ آ رہی ہے، بہت اچھی بہت اچھی. جی بسم اللہ اور الرحمن الرحیم وبہ نستعین. بھائی نے جو سوال کیا کہ اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، ہاں، اور پھر ایک بھائی کے بیٹے دونوں میں صلح کرنا چاہتے ہیں اور باپ اس سے منع کر رہا ہے، تو سوال ان کا یہ ہے یا پریشانی کی بات یہ ہے کہ صلح کرانا شریعت کا حکم ہے اور والدین کی فرما برداری بھی شریعت کا حکم ہے نا. تو اس میں دو باتیں ہیں کہ ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اختصاراً میں جواب دے رہا ہوں، کہ والد کی کوئی حق تلفی نہ ہو. ہاں، والد سے ہمارے تعلقات بطور اولاد کے، بیٹے کے، بچوں کے خراب نہ ہو. آپ نے یہ بات جانی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا، والدین کی اطاعت دیا، تو اس کے ساتھ ایک شرط ہے، ایک بنیادی شرط ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ صلح کرانا چاہ رہے ہیں باپ اور اپنے چچا کے درمیان، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں. اور اگر اچھے کام سے آپ کے والد صاحب آپ کو روک رہے ہیں تو یہ اللہ کی معصیت والا کام ہے. تو بہرحال ایک طرف تو یہ کہ اس معصیت میں والد کی فرما برداری نہیں کرنی، لیکن طریقہ کار اور حکمت عملی ایسی اختیار کرنی چاہیے جس سے والد صاحب سے ہمارے تعلقات ختم یا خراب نہ ہو جائیں. ہاں، جیسے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ تم کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو. تو اب ان کی اطاعت نہ کرنے میں ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ شرک نہ کرنے کی عدم اطاعت، جس پر ماں باپ ناراض بھی ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ سے حسن سلوک کرتے تھے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیاوی امور میں اچھا سلوک کرو. تو یہ جہاں تک میں نے جواب دیا کہ ایک طرف یہ کوشش جاری رکھی جائے، دوسری طرف جو ہے والد کی اس بات کو نہ مانتے ہوئے طریقہ کار ایسا اختیار کیا جائے کہ ان سے بالکل رابطہ خراب نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک اختیار کیا جائے. امید ہے کہ وہ بھی یہ بات سمجھیں گے. بلکہ اگر بچے یہ کہتے ہیں باپ سے کہ ابا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ یہ کہہ رہا ہے، بتائیے میں کس کی بات مانوں، تو امید ہے کہ مسلمان باپ ضرور اس کی بات کو مانے گا. اور یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں، مستقل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دونوں میں صلح پیدا کر دے. وباللہ التوفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں اجتماعیت اور امیر کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی، تو ملک عزیز میں امیر کس طرح ممکن ہو سکتے ہیں، اور پھر اتنے مسالک ہیں تو اجتماعیت کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے تھوڑا اشارتاً یہ بات اپنے خطاب میں بیان کی کہ مسلمانوں کا امیر یا وہ ایک قوت تو وہاں ہوگی جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے. آج کے دور میں ان ملکوں میں جہاں مسلم حکمراں ہیں، ہاں، وہاں اسلامی حکومت کے قیام کا، اسلامی نظام کے قیام کا امکان ہوتا ہے. ہاں، اور اس بنیاد پر علماء کبار کا کہنا ہے کہ آج روئے زمین پر اسلامی حکومت کہلانے کے لائق بعض حکومتیں، جن میں سر فہرست جو ہے سعودی عرب ہے، جو صاف کہتی ہے کہ ان کا دستور قرآن و سنت ہے، اور وہاں قرآن اور سنت کی تعلیمات کو بطور قانون اور دستور کی حیثیت حاصل ہے. قضا اور سارے معاملات بھی اسی کے مطابق انجام پاتے ہیں. تو یہ تو جہاں حکومت ہے.
اب جہاں نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور اصل ہمارا مسئلہ یہی ہے، تو ان ملکوں میں جہاں ہم اسلامی حکومت، زکوٰۃ کا نظام، جہاد کا قیام اور دوسری چیزوں کے انجام دینے سے قاصر ہے، ہماری قوت ایسی نہیں ہے، ایسی صورت میں فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت کہ جتنی تمہاری طاقت اور قوت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، ہم کو اپنے اپنے دائرے میں اجتماعی ڈھانچہ قائم کرنا چاہیے۔ خاص طور سے مکلف وہ لوگ ہیں جو جماعت حقہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی کے تحت تلزم و جماعت المسلمین۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم حق پر ہو، حق کے موافق ہو، ہاں کیا ہے انتا، کیا ہے وہ عربی کی عبارت ذرا بھول رہا ہوں، کہ تم اکیلے جماعت ہو اگر تم اکیلے حق کے موافق ہو، ہاں اس کا مطلب یہ کہ جماعت اور اجتماعیت کی بنیادی تصور میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ عقیدے اور منہج میں حق کے متبع ہوں۔ تو اب جماعت حق کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ مختلف ملکوں میں جو جماعت حق کا پائی جاتی ہے، آپ اس کو تلاش کریں اور اس سے جڑیں۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں، اب آپ جو سوال کیا اس میں اگلا سوال کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو اسلامی حکومت کی تنفیذ نہیں کرتے، اور قرآن و حدیث میں جو سمع و طاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ اس امیر المومنین کے لیے دیا گیا ہے جو قوت والا ہو، جس کے پاس قوت نافذہ ہو، جو زکوٰۃ کی وصولی کرتا ہو۔ ہمارے یہاں جماعت اہل حدیث سے جو غربا اہل حدیث الگ ہوئے تھے، ان کی ایک بنیادی جھگڑا یہی تھا بیعت کا اور اجتماعی ڈھانچے کا، وہ اس ملک میں بھی کہتے تھے۔ تو ہمارے علماء سلف و خلف اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ ہندوستان میں ہمارے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس وہ قوت نافذہ نہیں ہے، اگر آپ اور ہم کسی کو امیر بھی بناتے ہیں تو کیا وہ حدود شرعیہ کا نفاذ کر سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے تعلق سے وہ امور انجام دے سکتا ہے جو ایک امیر المومنین کے دائرہ اختیار یا فرائض میں آتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم یہاں ایسے ملکوں میں اہل علم نے کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مطلب دفاع کرنا، اس چیز میں اس بنیاد پر یہ اجتماعی ڈھانچہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں نے اشارہ کر یہ بات عرض کی تھی جو مولانا ابوالکلام آزاد کی دقت کے حوالے سے کہ اگر ہم یہاں حکومت نہ ہوتے ہوئے جماعت قائم کر رہے ہیں، عیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ قائم کر رہے ہیں، تو جس طرح عیدین جماعت اور قائم ہو رہا ہے ایسے ہی مسلمان اپنے اپنے دائرے میں اجتماعی ڈھانچہ بھی قائم کریں۔ اب رہ گئی بات الگ الگ مسلک کی، الگ الگ کم سے کم اپنے مسلک اور اپنے دائرے میں یہ اجتماعی ڈھانچہ قائم کیا جائے جتنا ممکن ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قابل قدر یا سمجھنے کے لائق وضاحت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ کسی بھائی کے پاس اگر کوئی اور سوال ہو تو سوال کرنے، نہیں تو پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں۔ میں سوال کے بجائے ایک چیز یہ کہتا ہوں، دکتور عبد المنان صاحب، سالم صاحب، ترقی اور اصلاح سے جڑے ہوئے تمام افراد اور تمام سامعین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور یہ کچھ باتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی واقعی اصلاح اور ترقی کے راستے پر گامزن فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکت سے ہمیں ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے فضل اور توفیق سے یہ مجلس منعقد ہوئی، اور اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وبا کے دور میں، آزمائش کے دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ورچوئل میٹنگ کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے ایک آسان طریقہ عطا فرمایا کہ آج ہم دور بیٹھ کر بھی اپنے گھروں پر آرام سے سہولت کے ساتھ کہیں کا سفر نہیں کرنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کچھ پریشانی اور مشقت نہیں اٹھانی ہے، اپنی جگہ پر اپنے نرم اور گرم بستر بیٹھ پر آرام سے ہمیں دین کی تعلیمات حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں اس چیز پر، اور تمام شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ نے ہمیں موقع دیا۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات رہی کہ ایک مرتبہ پھر شیخ اصلاح و ترقی کے لیکچر میں شامل ہوئے، اور تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے دھیان سے اور کافی وقت اپنے قیمتی اوقات کو ہمارے اس پروگرام کے لیے صرف کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. اسی کے ساتھ مجلس کے ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہم